الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على من أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حسن محبوب نے عالم کو سجا رکھا ہے، حسن محبوب نے عالم کو سجا رکھا ہے، رشتہ مخلوق کا خالق سے ملا رکھا ہے۔ پھول میں چاند میں تاروں میں تبسم ان کا، پھول میں چاند میں تاروں میں تبسم ان کا، ان کے جلووں کی سوا اس دنیا میں کیا رکھا ہے۔ اور صدقے طیبہ پاک کے عذاب آتا نہیں ہم پر، صدقے طیبہ پاک کے عذاب آتا نہیں ہم پر۔ رب تعالیٰ کا محبوب ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں تیرے رب کو حیا آتی ہے کہ ان کو عذاب میں مبتلا فرمائے۔ صدقے طیبہ پاک کے عذاب آتا نہیں ہم پر، ایک شہر محمد نے دنیا کو بچا رکھا ہے، حسن محبوب نے عالم کو سجا رکھا ہے، رشتہ مخلوق کا خالق سے ملا رکھا ہے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے، حضور امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین شافع محشر محبوب دلبر ساقی کوثر بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا یتیموں کے والی بیواؤں کے آقا آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی عزتوں کے لائق قابل قدر معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی ببرکت گھڑیوں میں اپنی بارگاہ کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین، آج ماہ ربیع الاول شریف کا تیسرا جمعہ ہے۔ پہلے جمعے ہماری گفتگو کا موضوع تھا نورانیت مصطفیٰ، نور کی کہانی حضور کی زبانیں۔ دوسرے جمعے ہماری گفتگو کا جو موضوع تھا حسن مصطفیٰ، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ والضحیٰ کا ذکر ہوا، حضور کے زلف عنبری کا ذکر ہوا، رخ جیسے ہو آئینے میں مصور سجا ہوا، رخ جیسے ہو آئینے میں مصور سجا ہوا،
ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، آواز جیسے ہو نغمائے فطرت کھلا ہوا، آواز جیسے ہو نغمائے فطرت چھڑا ہوا، آغوش جیسے ہو در کعبہ کھلا ہوا، کام پہ جلال عرش مزاج حلیم سے، جنت کو راہ جائے قدے مستقیم سے۔ مصطفیٰ کو چھوڑ کر جنت کو جانا چاہو تو جاؤ، وہ رستہ بھی انہی کے قدموں سے جاتا ہے۔ حضور کے قدموں سے اگر جنت کو رستہ جاتا ہے تو محبوب کی دہلیز سے جاتا ہے۔ کہاں کام پہ جلال عرش مزاج حلیم سے، جنت کو راہ جائے قدے مستقیم سے۔ تو عزیزان گرامی، حضور کے حسن کا ذکر کرنے کے بعد آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم نے حضور کے عظمت و کمالات کے حوالے سے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان ہے اختیارات مصطفیٰ۔ آج کی نشست میں ہم نے یہ سننا ہے اور پڑھنا ہے، اپنے محبوب کی شانیں سننی ہے۔ کیا ہمارے محبوب عام انسانوں کی طرح انسان ہیں؟ حضور عالم بشریت میں تو تشریف لائے، کیا حضور عام انسانوں کی طرح ہیں؟ کیا حضور کا مقام گاؤں کے بڑے چودھری جتنا ہے؟ بڑے بڑے بدبخت قسم کے لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، آج بھی کچھ بد نصیب قسم کے لوگ منبر رسول پہ بیٹھ کر قل انما انا بشر مثلکم، اللہ کے قرآن کی غلط ترجمانی اور تفسیر یہ کرتے نظر آتے ہیں۔ نبی تمہاری طرح بشر ہے، نبی کی دو آنکھیں ہماری دو آنکھیں، نبی کے دو پاؤں ہمارے دو پاؤں، نبی بھی انسان ہم بھی انسان۔ میں نے کہا حیا کر، ذرا عشق کی نظر لگا کے دیکھ، تجھے پتہ چلے گا اور اعظم چشتی کے شعر پہ تیرا ایمان مضبوط ہو جائے گا کہ ویکھن نو ساڈے ورگا، ویکھن نو ساڈے ورگا پر اساں کداں دے بلدے، آزم او عرشاں تے ٹردا اساں گلیاں دے وچ رلدے۔ تو حضور عالم بشریت میں آئے، لیکن آمنہ کے لال بشر ایسے ہیں کہ کائنات میں حضور جیسا بشر کوئی نہیں ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے نگاہیں بھی دی، ہاتھ بھی دیے، پاؤں بھی دیے، لیکن حضور کے ہاتھ ایسے ہیں کہ کائنات میں ان ہاتھوں کی مثال ملتی نہیں ہے۔ حضور کا وجود ایسا ہے کہ کائنات میں وجود مصطفیٰ کی مثال ہے ہی نہیں۔ کہاں حضور کے وجود کی مثال ڈھونڈنے نکلے ہو؟ حضور کے وجود کی مثال تو بڑی دور ہے، محبوب کے جسم کا سایہ بھی نہیں تلاش کر سکتے۔ تو عزیزان گرامی، ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اب کوثر کیا ہے؟ محدثین اور مفسرین نے اس آیت کے کوثر کے بے شمار معنی لکھے، خیر کثیر۔ کسی نے کہا کہ کوثر سے مراد نبوت ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد یہ ہے، لیکن ایک جملے میں کوثر کا معنی کرنے لگا ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، فرمایا محبوب کائنات کی جتنی عظمتیں ہیں، کائنات کی جتنی شانیں ہیں، کائنات کے جتنے فضائل و کمالات ہیں، محبوب کائنات کی ہر شان کو تیرے رب نے تیری جھولی میں ڈال دیا ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے حضور اس کائنات میں رب نے اپنے محبوب کو کائنات کی ہر عظمت عطا کر کے بھیجا، کائنات کی ہر بلائی عطا کر کے بھیجا۔ اگر حضور کے علم کی بات آ جائے، رب فرماتا محبوب ساری کائنات کے خزانوں کا علم تجھے عطا فرما دیا۔ حضور کے اختیارات کی بات آ جائے، رب فرماتا محبوب ساری کائنات پہ حکومت بھی تجھے عطا کی ہے، اختیار بھی تیرا ہی چلے گا۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے وہ ہیں، پیتے ہم ہیں، پلاتے وہ ہیں۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان امام بخاری صحیح بخاری میں لکھتے ہیں۔ اب حضور کا بڑا خوبصورت فرمان سنیے، عاشقوں کو جھوم جانا چاہیے۔ فرمایا واللہ یؤتی وانا قائم، فرمایا لوگوں سنو، رب نے اس کائنات میں مجھے موتی بنا کر بھیجا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا خدا نے مجھے خزانوں کا مالک بنایا ہے، میں محمد آگے زمانے والوں کو تقسیم کرتا جاتا ہوں۔ اور بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت فرمانے لگے وہ ہیں موتی، وہ ہیں موتی، یہ ہیں قاسم، وہ ہیں موتی، یہ ہیں قاسم۔ فرمایا خدا حضور کو دیتا ہے، آمنہ کے لال اپنے غلاموں میں تقسیم کرتے جاتے ہیں۔ تو آج کوثر کے بے شمار معنی میں سے ایک معنی، اب یاد رکھیں گا، کوثر میں حضور کا ہر کمال آ گیا، حضور کی ہر شان آ گئی، آمنہ کے لال کے ہر عظمت مقام و مرتبہ آ گیا، اختیار بھی حضور کے آ گئے، معجزات بھی حضور کے آ گئے، حسن بھی حضور کا آ گیا، علم بھی حضور کا آ گیا۔ فرمایا محبوب کائنات کی جتنی عظمتیں ہیں، جتنی شانیں ہیں، تیرے رب نے تیری جھولی میں ڈال دی۔ تب انہیں حضور کے اختیارات میں سے چند ایک باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج نئی نسل کو اکٹھا کر کے کہا جاتا ہے
نبی ہماری طرح بشر ہیں، نبی کچھ کر نہیں سکتے۔ آج کی نشست میں ہم نے سننا یہ ہے رب نے محبوب کو کتنا بااختیار نبی بنا کر بھیجا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اترنے والی عظیم کتاب قرآن مقدس میں فرما وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب کا تعارف یہ ہے، ناپاک چیزیں تمہارے لیے حرام کرتا ہے، حلال چیزیں تمہارے لیے پاک کر دیتا ہے۔ اب حضور کا یہ اختیار ہے، کسی چیز کو حرام کرنا حضور کا اختیار ہے، کسی چیز کو جائز کرنا حضور کا اختیار، کسی کو حلال فرمانا حضور کا اختیار۔ اب دیکھیے گا ذرا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات میں سے چند ایک باتیں وہ ہیں جو ساری کائنات کے مردوں کے لیے حرام ہیں، لیکن حضور نے ان کو حلال قرار دے دیا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرمان امام طبرانی اس حدیث کو المعجم الکبیر میں لکھتے ہیں، حضور شہنشاہ ارض و سما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور اس حدیث کا ذکر امام بخاری نے صحیح بخاری میں کیا۔ محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت خزامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی سے اونٹ خریدا۔ جب حضور نے اونٹ خریدا، خرید کے اس کی قیمت واپس کر دی۔ اب وہ یہودی بدبخت آ کے کہنے لگا کہ میرے اونٹ کی قیمت واپس کرو۔ حضور نے فرمایا میں تو قیمت دے دی تجھے۔ کہنے لگا میری قیمت نہیں دی، گواہ لے کر آؤ۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی گواہ ہے جو تو اپنے نبی کی گواہی دے۔ حضرت خزامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ چلتے ہیں۔ فرمایا یہودی سن، میں گواہی دیتا ہوں میرے سونے محمد نے تجھے قیمت واپس کر دی۔ اب سرکار نے فرمایا خزامہ کیا بات ہے، تو نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں تھا، جب میں نے قیمت واپس کی تو نے تو نہیں دیکھا۔ حضرت خزامہ کہنے لگے یا رسول اللہ خدا کو مانا ہے تو آپ کے کہنے پہ مانا ہے، اسلام کو مانا ہے تو آپ کے کہنے پہ مانا ہے، حضور ان بتوں کو چھوڑا ہے تو آپ کے کہنے پہ چھوڑا ہے۔ یا رسول اللہ اس خزیمہ کا ایمان ہے، حضور کی زبان سے جو نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے۔ اب سرکار نے شان کیا تھا، رب تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے، فرمایا جب بھی کسی کے خلاف گواہی قائم کرنی ہوگی دو گواہ ہوں، ایک مرد ہو گواہی قابل قبول نہیں، دو گواہ ہوں، کسی بھی طرح کا فیصلہ نافذ کرنا دو گواہ ہوں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کان لہ شاہد لہ خزیمہ، تو فرمایا جس کی گواہی میرا خزیمہ اکیلا دے دے، فرمایا سنو تمہارا نبی اعلان کرتا ہے اکیلے خزیمہ کی گواہی دو مردوں کے برابر ہے۔ اب رب فرماتا ہے کہ دو مرد ہوں تو گواہی مکمل ہے۔ آمنہ کے لال فرما رہے اکیلا خزیمہ آ جائے تو گواہی مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ اختیار رب نے حضور کو عطا فرمایا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں لکھا، باتیں بڑی قابل غور ہیں، حضور کی بارگاہ میں بڑی سننے والی بات ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں تو 5 فرض ہیں لیکن 5 نہیں پڑھ سکتا، کلمہ اس شرط میں پڑھوں گا کہ 2 نمازیں پڑھنی ہیں۔ فرض کتنی ہیں؟ پوری دنیا میں کوئی ملا، کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی محدث، کوئی ولی ایسا ہے جو کسی کو کہے چل تجھے اتنی معافی اتنی پڑھ لے؟ بتائیں ذرا کوئی ہے؟ اب حضور کے اختیار کی شان میں جملہ سن کے محبت سے بولنا۔ عرض کرنے کے حضور 5 نمازیں فرض ہیں، 2 منظور ہے تو کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا جا تو 2 ہی پڑھ لے، اللہ تیری 2 ہی قبول فرمائے گا۔ یہ حضور کا اختیار ہے۔ محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار نبوت سجا ہے۔ حضور کے صحابی حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، سارے صحابہ کو مل گیا، ایک سونے کی انگوٹھی بچی، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔ اور یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، ساتھ مسئلے بھی سنتے جائیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرماتے حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے، حضور کے ہاتھ میں 2 چیزیں تھیں، ایک ہاتھ میں سونا تھا، دوسرے ہاتھ میں ریشم تھی۔ پاک محبوب سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں سنو، میں مصطفیٰ نے اپنی امت کے تمام مردوں کے لیے یہ سونا اور ریشم حرام کر دیا۔ تو یاد رکھیے گا، یہ جو کوئی فنکشن آ جائے، شادی بھی آ جائے تو ہم سونے کی انگوٹھی پہن لیتے ہیں، جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ نبی فرماتے کہ حرام ہے۔ مسلمان کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے، ریشم کا لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ اب وہ نبی جو شریعت بتا رہے ہیں، حضور کا فرمان ہے، اب حضور کی شان سننا۔ حضرت برا فرماتے حضور نے مال غنیمت تقسیم کیا، ایک سونے کی انگوٹھی بچ گئی، سرکار نے نظر جھکائی تھی، نظر اٹھائی، اپنے غلاموں کی طرف دیکھا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت برا فرماتے حضور نے سارے غلاموں کو دیکھا، پھر نظر رحمت کو جھکا لیا،
تھوڑی دیر کے بعد حضور نے پھر نظر اٹھا کے دیکھا، حضرت برا بن عازب فرماتے حضور نے مجھے بلایا، فرمایا برا اپنا ہاتھ تو آگے کرو، انگوٹھی سونے کی نبی حرام کر چکے۔ حضرت برا فرماتے میں نے ہاتھ آگے کیا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب جملہ جس کو سمجھا وہ بولو کہ جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس نبی کی شان کیا ہے۔ حضرت برا نے ہاتھ آگے کیا، حضور ساری کائنات کے مردوں پہ سونا حرام کر رہے ہیں۔ حضرت برا کا ہاتھ پکڑا، سونے کی انگوٹھی پہنائی، فرمایا برا جا، رب اور رب کے رسول نے تیرے لیے اس انگوٹھی کو حلال فرما دیا ہے۔ کسی میں اختیار ہے سونے کو حلال کرے، کسی میں اختیار ہے نمازوں کو معاف کرے؟ آؤ حضور کے اختیار پہ قربان جائیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہیں، حضور حج کا ذکر فرما رہے ہیں، فرمایا حج کرنا، جو بندہ حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اس پہ فرض ہے۔ ایک صحابی رسول اٹھے، یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے؟ سرکار خاموش رہے، تھوڑا لمحے گزرے، عرض کرنے لگے حضور حج ہر سال فرض ہے؟ سرکار خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب عرض کرنے لگے حضور حج ہر سال فرض ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، حضور فرماتے لو قلت نعم لواجبت، فرمایا حج ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ فرض، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتا تو ہر سال فرض ہو جاتا۔ صحیح مسلم کی حدیث عرض کرنے لگا ہوں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور رب کے قرآن کی آیت سننا، نبی کا اختیار سننا اور بڑی توجہ سے سننا، اور بتاؤ اپنی نسلوں کو جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ بھی اختیار نبی نہیں ہے، وہ اگر اشارہ کر دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، وہ نبی اشارہ فرما دے تو درخت قدموں میں آ جاتے ہیں، اور ہاں قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین میں خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں صحابی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیاہ ستہ کی حدیث ہے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کے توڑ بیٹھا ہوں۔ اب جو بندہ روزہ رکھ کے توڑ لے، رب تعالیٰ کا قرآن کفارہ بیان کرتا ہے، فرمایا 60 دنوں کے مسلسل روزے رکھے۔ کتنے دنوں کے؟ مسلسل روزے۔ اور یہاں پہ ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کبھی روزہ رکھ لیں تو اس کو توڑے نہیں۔ رمضان المبارک کے روزے کی بات، فرض روزے کی، رکھ کے توڑ لیا گناہ بھی ہے، اس کا کفارہ بھی ہے، جب تک کفارہ ادا نہیں کریں گے گناہ معاف نہیں ہے۔ کفارہ کتنا ہے؟ فرمایا روزہ رکھ کے توڑ لیا 60 دنوں کے روزے رکھو۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا 60 دنوں کے روزے نہیں رکھ سکتے، 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا غلام آزاد کرو۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ محبت سے بولیے، پریشان بیٹھے ہو، کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 60 دنوں کے روزے رکھنا، 60 مسکینوں کو، بولتے جائیں یار، 60 مسکینوں کو، اور تیسرے نمبر پہ ایک غلام۔ مسئلے یاد کرنے چاہیے ہمیں بھی۔ سرکار نے فرمایا روزہ توڑ لیا ہے تو 60 دن کے روزے رکھ۔ عرض کیا یا رسول اللہ ایک دن کا نہیں رکھ سکتا، 60 دنوں کو کیسے رکھوں؟ اگر رکھ سکتا ہوتا تو پورا نہ کر لیتا۔ سرکار نے فرمایا اچھا ایسے کر، 60 غریبوں کو کھانا کھلا دے، اللہ تیرا کفارہ ادا کر دے گا۔ عرض کرنے لگا حضور غریب اتنا ہوں، 60 غریبوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا۔ اب رب کا قرآن یہ فرماتے ہیں ان 3 چیزوں میں سے ایک کرنی ہے، 60 غریبوں کو کھانا کھلانا ہے۔ کریم آقا نے فرمایا روزے رکھ، عرض کیا نہیں رکھ سکتا، فرمایا 60 غریبوں کو کھانا کھلا، عرض کیا نہیں کھلا سکتا، فرمایا بیٹھ جا۔ اب آؤ اپنے نبی کے اختیار سنو۔ تھوڑا سا وقت گزرا، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آئے، عرض کیا حضور یہ تحفہ قبول فرمائیے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے کھجوریں پکڑی، اپنے اس غریب صحابی کو دی، فرمایا یہ کھجوریں پکڑو، جاؤ کے غریبوں میں تقسیم کر دو، رب تیرا کفارہ قبول فرما لے گا۔ 60 میں نہیں جتنے میں ہوتی قبول تقسیم کر دو۔ اب صحابی کا جملہ سن کے یار ہر زندہ بندہ بولے جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے وہ نبی کتنے بااختیار ہیں۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، اور جان گئے تھے حضور کا در رحمت جوش میں ہے۔ عرض کیا حضور پورے مدینے میں مجھ سے بڑھ کر غریب کوئی نہیں، جس کو سمجھ آئے وہ بولو۔ حضور نے فرمایا 60 دنوں کے روزے نہیں رکھ سکتا، 60 غریبوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، یہ کھجوریں پکڑو غریبوں میں بانٹو۔ عرض کیا یا رسول اللہ پورے مدینے میں مجھ سے بڑھ کر غریب۔ حضور نے فرمایا جا گھر جا کے کھجوریں خود بھی کھا لے، گھر والوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو گیا۔ یہ ہے با اختیار نبی۔
عزیزان گرامی، رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں مکہ کے کافر اکٹھے ہیں۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ شیبہ نے حبیب اجمی کو بلایا، کہا حبیب اجمی تیری بڑی نگاہ فراست ہے، تیری دانش مندی، تیری عقل مندی بڑی مشہور ہے، بڑا تو انتہائی قابل ذہن والا انسان ہے، حاضر دماغ انسان ہے۔ مکے کی سرزمین پہ ہمارا رشتہ دار ہے محمد جس کا نام ہے، ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتا ہے، اور کہتا خدا ایک ہے جو نظر نہیں آتا، میں خدا کا نبی ہوں۔ حبیب اجمی پوری دنیا میں تیری شہرت کے، تیری ذہانت کے، حاضر دماغی کے چرچے ہیں، ذرا آ تو صحیح، اس نبی سے کوئی بات تو کر، آؤ نبی کے اختیار سنو۔ کریم آقا علیہ السلام مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حبیب اجمی آتا ہے۔ حبیب اجمی نے آ کر چند ایک باتیں رکھی۔ پہلی بات یہ رکھی، حبیب اجمی جانتا ہے جو جادوگر ہوتا ہے اس کا جادو زمین پہ تو چلتا ہے، آسمانوں پہ نہیں چلتا۔ پہلی بات یہ کہنے لگا، اے محمد اگر آپ خدا کے سچے نبی ہیں، وہ جو آسمانوں کا چاند ہے اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں۔ کریم آقا علیہ السلام کے گلے قدس کی پتیوں پہ تبسم آشکارا ہوا۔ حضور نے فرمایا حبیب اجمی چاند کے 2 ٹکڑے کرنے ہیں، کر دوں گا۔ دوسری بات عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک بچی ہے، آنکھوں سے نبینا ہے، زبان سے گنگی ہے، ہاتھ پاؤں سے باہج ہے، کانوں سے معذور ہے، نہ دیکھ سکتی، نہ سن سکتی، نہ چل پھر سکتی، نہ بول سکتی۔ اگر آپ خدا کے سچے نبی ہیں، جو خدا کے نبی ہوتا ہے وہ تو مردوں کو بھی زندگی دے دیتا ہے، اگر آپ خدا کے نبی ہیں میری اس مردہ بچی کو زندگی تو عطا فرما دیجئے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا حبیب اجمی گھر چلا جا، تیرا یہ کام بھی ہو گیا ہے۔ حضور کی شان سن، حبیب اجمی کافروں سے ملا، کہنے لگا ابو جہل، ابو لہب، میں نے مصطفیٰ جان رحمت مسلمانوں کے نبی سے بات کی، میں نے کہا چاند کا ٹکڑا کرنا ہے۔ ابو جہل، ابو لہب کہنے لگے پھر محمد نے کیا کہا؟ یہ کافر کا جملہ سنیے گا، آج مسلمان حضور کے اختیار کو نہیں مانتا، مکہ کے کافر نبی کے اختیار کو مان رہے ہیں۔ ابو جہل نے کہا حبیب اجمی کیا کہا؟ ابو لہب نے کہا نبی نے کیا کہا؟ حبیب اجمی کہنے لگا نبی نے فرمایا ہے ابو لہب، ابو جہل، اے اجمی فلاں دن فلاں وقت مکہ کی فلاں پہاڑی پہ آ جانا، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دوں گا۔ اب کافروں کا جملہ سننا، مکہ کے سارے کافر کہنے لگے حبیب اجمی ہم نے نہیں جانا۔ حبیب اجمی نے کہا کیوں نہیں جانا؟ کافر کہنے لگے اگر محمد کی زبان سے نکل گیا ہے کر کے دکھا دے گا۔ حبیب اجمی دوڑ کے گھر جاتا ہے، دروازے پہ دستک دی، وہ بچی جو آنکھوں سے نبینا تھی، زبان سے گنگی تھی، کانوں سے اپاہج تھی، ہاتھ اور پاؤں سے معذور تھی، دستک دی، دوڑ کے بچی دروازے پہ آتی ہے۔ باپ دیکھ کے حیران ہے، بچی زبان سے بول بھی رہی ہے، آنکھوں سے دیکھ بھی رہی ہے، ہاتھ اور پاؤں سے چل کے آئی ہے، زبان سے بول بھی رہی، کان سے سن بھی رہی ہے۔ حبیب اجمی کہنے لگا بچی تیرے یہ مقام کس نے دیا؟ تجھے یہ صحت کس نے دی؟ حبیب اجمی سے بچی کہنے لگی بابا جس محمد کی بارگاہ سے تو ہو کے آیا ہے وہ کالی کملی والے آقا تشریف لائے تھے، میرے بدن پہ ہاتھ پھیرا، آمنہ کے لال کے ہاتھ پھیرنے کی برکت سے رب نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ حبیب اجمی مکہ میں آتا ہے، حضور کا کلمہ پڑھتا ہوا آ رہا ہے، فلاں دن آ گیا، مکے کے پہاڑ پہ حضور بھی اکٹھے، حضور کے ساتھ جمع ہے، حبیب اجمی بھی جمع ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے چاند کو اشارہ کیا۔ اماں حلیمہ سعدی اس چاند کی کہانی بیان کرتی ہیں، فرماتی میرا شہزادہ محمد جھولے میں لیٹا ہے۔ حضرت عباس اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے میں نے اپنے بچپنے میں دیکھا۔ حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں، حضرت اماں حلیمہ فرماتی ہیں میں دیکھتی ہوں میری نظر آسمان کی طرف ہے، چاند کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے۔ اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی میں نے دیکھا میرے سونے محمد نے اپنے پنگھوڑے میں شہادت کی انگلی کو بلند کیا ہے، جھولا جدھر جاتا ہے چاند ادھر جاتا ہے، حضور کی انگلی ادھر ہوتی ہے، چاند ادھر ہوتا ہے۔ بریلی کے تاجدار فرمانے لگے چاند جھک جاتا جدھر، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی اشاروں پہ چلتا تھا کھلونا نور کا۔ حبیب اجمی نے کہا حضور دکھائیے۔ کریم آقا علیہ السلام کے بچپن کا کھلونا ہے، حضور کے نور سے بنا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹوٹے ہوتا ہے، ایک ٹکڑا زمین پہ آتا ہے، حضور کے قدموں کو چوم کے واپس پھر جا کے لگ جاتا ہے۔
چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ عزیزان گرامی، جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے اس نبی کو اپنے با اختیار نبی بنایا ہے۔ اس نبی کی بڑی شانیں ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام کے اختیار کے کیا کہنے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بدر کا میدان ہے، میرے ہاتھ میں تلوار نہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ تلوار نہیں ہے۔ حضور کے قریب کھجور کا درخت تھا، صحاح ستہ کی حدیث ہے، سرکار نے ٹہنی کو توڑا، حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حضرت عکاشہ فرماتے حضور کا دست قدرت لگنے کی دیر تھی، رب تعالیٰ نے حضور کے ہاتھ کے برکت سے کھجور کی ٹہنی کو تلوار بنا دیا۔ فرماتے جب تک زندہ رہا، جتنے غزوات میں گیا، جتنی جنگوں میں لڑا، فرماتے وہ کھجور کی ٹہنی جس کو نبی نے تلوار بنایا تھا، مرتے دم تک اسی تلوار سے لڑائیاں کرتا رہا۔ یہ حضور کا اختیار ہے۔ اور یارو حضور کے اختیارات کے کیا کہنے، حضور کے کمالات کے کیا کہنے۔ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ رسول آتے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ نکل گئی، ڈیلا ہاتھ میں، بڑے بڑے بدبخت قسم کے لوگ کہتے ہیں درباروں پہ کیا گنبد خضرا میں کون ہے، جانا ہے تو خدا کے گھر میں جاؤ، رب سے مانگو۔ میں نے کہا حیا کر، نبی کے صحابہ سے زیادہ دین آتا ہے تجھے؟ سرکار بتایا اگر کسی کو جنت چاہیے تو محبوب کے در پہ آتے ہیں، کسی کو آنکھیں چاہیے تو مصطفیٰ کے در پہ آتے ہیں، کوئی بھی کرنی ہے آمنہ کے لال کے در پہ آتے ہیں۔ کیوں؟ صحابہ کا ایمان ہے، آمنہ کے لال کی زبان سے جو نکل جائے گا عرش کا رحمان ویسے فرما دیتا ہے۔ آنکھ نکلی ہے، ہاتھ میں آنکھ کا ڈیلا ہے، عرض کے حضور آنکھ نکل گئی۔ اب ایمان سے بتاؤ صحابی بیت اللہ گیا حضور کی بارگاہ میں، کدھر گئے؟ حضور کی بارگاہ میں۔ صحاح ستہ کی حدیث، کریم آقا علیہ السلام نے آنکھ کا ڈیلا پکڑا۔ اور دنیا میں سائنس جتنی بھی ترقی کر لے، طب جتنی بھی ترقی کر لے، میڈیکل جتنی بھی ترقی کر لے، کیا کوئی میڈیکل آنکھ کا ڈیلا رکھ کے آنکھ میں نہیں لوٹا سکتی ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے آنکھ کا ڈیلا پکڑا، لعاب دہن لگایا، صحابی کی آنکھ میں فٹ کر دیا۔ صحابی فرماتے حضور کے ڈیلا رکھنے کی دیر تھی، رب کی قسم جو آنکھ نکلی تھی، جس آنکھ میں حضور کا لعاب لگا تھا، وہ آنکھ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ صاف دیکھنا شروع ہو جاتی ہے۔ آخری حدیث پڑھ کے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ امام بخاری اس حدیث کو صحیح بخاری میں لکھتے ہیں، اور ہاں میرے نبی کا دربار نبوت و دربار ہے۔ حضور کی بارگاہ میں اگر ادنا آ جائے آقا اعلیٰ کر دیتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں ذرہ آ جائے حضور رش کے کمر کر دیتے ہیں، محبوب کی بارگاہ میں قطرہ آ جائے آقا سمندر بنا دیتے ہیں۔ اور ہاں ہمارے نبی کی بارگاہ میں اگر حضرت ابو بکر آ جائیں حضور صدیق اکبر کر دیتے ہیں، اگر عمر آ جائیں آقا فاروق اعظم کر دیتے ہیں، اگر عثمان آ جائیں حضور ذوالنورین کا دوشالہ اڑا دیتے ہیں، اگر حضور کی بارگاہ میں مولا علی آ جائیں حضور تاجدار حل عطا شوہر سیدۃ النساء شیر خدا بنا دیتے ہیں۔ میرے محبوب کی بارگاہ میں اگر امام حسین آ جائیں آقا سید الشہداء بنا دیتے ہیں۔ امام بخاری نے اس حدیث کو صحیح بخاری میں لکھا، حضور کے صحابی حضرت ربیعہ کریم آقا علیہ السلام کو تہجد کے وقت اٹھ کے وضو کرواتے ہیں۔ ایک دن تہجد کا وقت ہے، حضرت ربیعہ نے پانی کا انتظام کیا، حضور کا در رحمت جوش میں ہے، فرمایا سل یا ربیعہ، ربیعہ کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے، سوال کرنا ہے تو کر لے، اب سل یا ربیعہ، یہ نہیں فرمایا ربیعہ یہ مانگو، یہ نہیں، یہ تو دے سکتا ہوں یہ نہیں دیکھ سکتا۔ اب سنیے گا ذرا، عرض کیا حضور سرکار نے فرمایا ربیعہ جو مانگنا ہے مانگ لے۔ قربان جاؤں حضرت ربیعہ کی مانگ پہ، اور قربان جاؤں حضرت ربیعہ کے عقیدے پہ۔ حضرت ربیعہ نے دو جملوں میں خدا کی کل کائنات کو مانگ لیا۔ عرض کرنے لگے اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور ربیعہ کو بس یہی چاہیے جیسے دنیا میں اپنی غلامی دی ہے جنت میں بھی اپنا ہمسایہ عطا فرما دینا۔ اب نبی نے کیا فرمایا ربیعہ پتہ نہیں میں نے کب مرنا ہے، پتہ نہیں تو نے کب مرنا ہے، تو نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اے لعنت بے جو ایسی سوچوں پہ اور واریت کو چھوڑ کر محمد کی غلامی میں نبی کے صحابہ والا دین اپناؤ، حضور کے صحابہ عقیدہ اپناؤ۔ حضرت ربیعہ نے مانگی ہے تو جنت مانگی، مانگا ہے تو غیب مانگا۔ کریم آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا ربیعہ میرے اختیار میں نہیں، میں نہیں دے سکتا۔ فرمایا غیر رضا کا، یہ جملہ سن کے جھوم کے بولنا۔ سرکار مسکرا کے فرمانے لگے ربیعہ
جنت مانگتا ہے، مل گئی، اور بھی کچھ مانگنا ہے مانگ لے۔ حضرت تربیت کرنے لگے ہوا آقا بس یہی کافی ہے، اور شاعر نے اس منظر کو پڑھا، بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل باتا اور کچھ مانگ، جو مانگ لیا سو مانگ لیا، اور کچھ مانگ دیتے ہیں وہ کیا کچھ نہیں دے سکتے، بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ عزیزان گرامی، جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ نبی با اختیار ہے، وہ نبی با اختیار ہے۔ رب نے ہمارے نبی کو کائنات کی ہر چیز پہ اختیار عطا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سونے محبوب علیہ السلام کی عظمتیں اور سونے نبی کی شانیں سمجھ کر حضور کا سچا عشق عطا فرمائے۔